السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج دو بڑی خبروں کے حوالے سے آپ سے بات ہوگی. پہلی خبر تو یہ ہے کہ مریم نواز جو ہے وزیر اعلیٰ پنجاب بن گئی ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آج انہوں نے بہت سارے وعدے، بہت ساری باتیں کی، مگر ایک بات وہ بھول گئیں، ایک ذکر وہ بھول گئیں. وہ کیا بات بھول گئی تھیں یہ آج آپ کو بتاؤں گا، اور وہ کس حوالے سے تھی. اور دوسری بڑی خبر یہ کروں گا کہ جی یہ جو کل پنجاب میں واقع ہوا لاہور میں اور اچرا کی مارکیٹ میں، آپ کے سامنے ہی ہے سب، کہ عربی خطاطی کی ہوئی تھی ایک خاتون کے کپڑوں پہ اور اس کے جان خطرے میں ڈل گئی تھی. تو ایک لیڈی پولیس آفیسر ASP شہر بانو تھی جنہوں نے ان کی جان بچائی. شہر بانو کون ہیں اور لاہور میں کیوں ایک اور ہیروئک ایکٹیو ہے، سے بھی وہ بڑی مشہور ہیں، یہ بات بھی آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ یہ بھی کہ مریم نواز صاحبہ نے آج کون سے ایسے وعدے کیے جو پنجاب کے لیے میرے خیال میں گیم چینجر ثابت ہو سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو جناب مریم نواز صاحبہ نے آج آپ کو پتہ ہی ہے حلف اٹھا لیا، اور وہ اپنے والد اور اپنے چچا کے بعد پنجاب کی وزیر اعلیٰ بنی ہیں. اور وہ 200 سال کے بعد، اس سے پہلے رنجیت سنگھ، مہاراجہ رنجیت سنگھ کی جو بیوی تھیں، اہلیہ تھیں، وہ ملکہ بنی تھی پنجاب کی. اس کے بعد جناب 200 سال کے بعد اب پنجاب کی جو لیڈرشپ ہے وہ خاتون کے حوالے ہوئی ہے، اور مریم نواز جو ہے وہ پنجاب کی سربراہ بنی ہیں. اور انہوں نے آج بہت جامع تقریر کی ہے. میں مسٹ سے اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر کیا ہے، سوائے ایک چیز کے جو کہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. پہلے آپ سنیں کہ انہوں نے اس پہ وعدے کیا کیا کیے ہیں. بڑے جو تقریر تھی اس کو پورے نمبر ملتے ہیں. تقریر بہت اچھی کی تھی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تقریر میں سے 70% بھی پورا کر لیں تو اپنا جو پنجاب میں اپنی کھوئی ہوئی ساکھ اور اپنی پارٹی کے جو ووٹ بینک ہے، خصوصاً جو خواتین اور ینگ جنریشن میں، وہ پورا کر سکتی ہیں. تو جناب انہوں نے اپنی تقریر میں کافی ایک تو انہوں نے اپوزیشن کو بھی اولی برانچ دکھائی. انہوں نے کہا کہ جی آپ سب ہمارے ساتھ مل کے بیٹھے، میں سب کی بیٹی، ماں، بہن ہوں، اور میں ساری پنجاب کی ماں بہنوں کے نام کرتی ہوں، اور اپوزیشن کے لیے بھی میرے دروازے کھلے رہیں گے جس طرح کے حکومتی ایوان کے لیے کھلے ہیں. میں پورے ایوان کی وزیر اعلیٰ ہوں. اور پھر اس کے بعد وہ انہوں نے اوتھ لیا، اور جاتے ہی 2-3 میٹنگز بھی چیئر کر لی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی بھی کی ہے، پرائس کنٹرول کی بھی کی ہے. اچھا، جو وعدے کیے اس میں انہوں نے کہا کہ میں قیمتوں کے حوالے سے رمضان میں سستے بازار قائم کروں گی، عوام کو قطاروں میں کھڑا دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، میں لا اینڈ آرڈر کو بہتر کروں گی، خواتین کی عزت کو بہتر کروں گی، خواتین کے لیے بھی قرضے ایسے دیے جائیں گے کہ وہ بھی اپنی اسکوٹی خرید سکیں، اپنی بائک خرید سکیں، ٹرانسپورٹ کے کارڈ بنا سکیں، ہیلتھ کارڈ. انہوں نے کہا جو صحت کارڈ پہ جو کنٹروورسی چلی ہے کہ صحت کارڈ شروع کس نے کیا. بہرحال اچھی بات یہ ہے کہ دونوں ہی حکومتیں اس کو آن کر رہی ہیں. مریم نواز کا دعویٰ ہے کہ یہ ہیلتھ کارڈ کا منصوبہ ان کے والد نے شروع کیا تھا، 2013 کے منشور میں شامل تھا، اور 2015 میں لانچ کی تھی ہیلتھ کارڈ اسکیم، اور 2015 میں ہی KP میں بھی لانچ ہو گئی تھی. تو بہرحال انہوں نے بھی اس کو آن کیا. انہوں نے کہا کہ جس میں کرپشن تھی وہ ختم کر کے اس کو ہیلتھ کارڈ کو ریفارم کر کے واپس بہتر کریں گے. پھر ہاسپٹلز کی ایمرجنسی میں دوائیاں فراہم کریں گے. ایئر ایمبولینس کا آغاز کیا جائے گا، خاص طور پر مری اور دور دراز کے علاقوں میں جہاں پہ لوگوں کو وقت پر ہاسپٹل نہیں پہنچایا جا سکتا. پھر انہوں نے IT لائبریریز کی بات کی. انہوں نے کہا کہ میں بچوں کو نہ صرف لیپ ٹاپ دیے جائیں گے بلکہ iPads بھی دیے جائیں گے، جو ان کی ضروریات ہوں گی دی جائیں گی. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی سکلز فراہم کی جائیں گی. لائبریریز کھولی جائیں گی. پنجاب کے بڑے شہروں میں یہ کیا جائے گا کہ جی وہاں پہ وائی فائی فری فراہم کیا جائے. خواتین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ خواتین کو ہراساں کرنا میری ریڈ لائن ہے، میں اس کو کسی صورت وہ نہیں کروں گی. پھر انہوں نے سولر انرجی کی بات کی. پھر انہوں نے کہا کہ جی میں زراعت کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گی. روڈ ٹو فارم، روڈز جو ہیں فارم ٹو مارکیٹ، ان کو بہتر کریں گے. پنجاب کی ساری سڑکوں کو بہتر کروں گی. تعلیم کی سہولیات بہتر کی جائیں گی. خواتین کے لیے سہولیات بہتر کی جائیں گی. گویا انہوں نے کسی ایریا کو ان ٹچ چھوڑا نہیں ہے. وعدے اتنے بڑے تھے کہ لوگ پوچھنا شروع ہو گئے کہ بھائی پیسے کہاں سے لائیں گے اس چیز کے لیے. تو پیسے اگر لے آ سکے، امپلیمنٹ کر سکے، تو یہ بڑے اچھے وعدے ہیں. مطلب اچھے لگ رہے تھے یہ وعدے، کسی کو بھی برے نہیں لگے، کوئی بھی ان پہ تنقید نہیں کر سکا. تنقید اب صرف اتنی ہو رہی ہے کہ کیا یہ عمل درآمد ہو سکے گا یا صرف ایک روزی ورڈز ہیں. اور ورڈز تقریریں تو بہت اچھی مریم نواز سے پہلے آنے والے لوگوں نے بھی کی ہیں، بڑے بڑے اور لیڈرز نے بھی کی ہیں. اگر وہ عمل درآمد کرواتی ہیں تو یہ بہت بڑی کامیابی ہوگی، اور پھر یہ سب کو فائدہ ہوگا. دانش اسکول کا انہوں نے کہا ہر جگہ میں بنواؤں گی، ہر ضلع کی سطح پر ایک دانش اسکول ہوگا، جس سے ظاہر ہے وہ لوگوں کو فائدہ ہوگا کہ وہ، اور پھر ہاسپٹلز اچھی کوالٹی کے ہر جگہ کے قائم کیے جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ایسی تھیں جو واقعی میں لوگوں کو امپریس کرتی تھیں. انہوں نے کسی نفرت کا اظہار نہیں کیا، کوئی اور پرسنل ایجنڈا کو نہیں بتایا. انہوں نے اس طرح کی چیزیں بتائی تو یہ بڑی اچھی چیزیں تھیں، میں اس کو مسٹ اپریشیٹ کرنا چاہیے. مگر جو ایک چیز وہ مس کر گئیں اور مجھے بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے جناب، ظاہر ہے ایک بڑا ہسٹورک ان کے لیے مومنٹ تھا، ایک خاتون چیف منسٹر بن رہی ہیں،
تو انہوں نے بہت ذکر کیا ہر چیز کا، اپنے اساتذہ کا ذکر کیا، اپنے بچپن کا ذکر کیا، اپنے سکولز کا ذکر کیا، کالجز کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اپنے والد کا ذکر کیا، اپنے چچا کا ذکر کیا، اپنے پارٹی کے ان کا لوگوں کا اساتذہ کا ذکر کیا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا ذکر کیا، مگر نہیں ذکر کیا تو وہ اپنے ہسبینڈ کیپٹن صفدر کا ذکر کیا۔ میں ان کی تقریر میں ڈھونڈتا رہا کہ یہ ان کو بھی خراج تحسین پیش کریں گی، مگر ان کو کوئی خراج تحسین نے نہیں پیش کیا، ان کا ذکر نہیں کیا انہوں نے۔ اور میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جب تقریر کر رہی تھیں اسمبلی میں، تو ظاہر ہے اسمبلی کی گیلری میں، مہمانوں کی گیلری میں بھی کوئی کیمرہ نہیں لگا کہ وہ نظر آئیں۔ اور اس کے علاوہ جب وہ میرا خیال ہے حلف برداری کی تقریب میں کہیں تھے، لیکن بہت دور بٹھایا گیا تھا ان کو، اور وہ مریم نواز کے سامنے نہیں تھے اور آس پاس نہیں تھے، ان کے لیفٹ سائڈ پہ جناب ان کے والد تھے، 3 دفعہ کے پاکستان کے وزیر اعظم، اور رائٹ سائڈ پہ ان کے وزیر اعلیٰ پنجاب، فارمر وزیر اعلیٰ پنجاب اور اب کے نامزد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف تھے۔ باقی مریم اورنگزیب صاحبہ بھی نظر آئیں، باقی لوگ بھی نظر آئے، مگر یہ ہے کہ کیپٹن صفدر بہت کم نظر آئے، اور یہی وجہ تھی، یہ ان کی تقریر میں بھی غائب تھے، اور مجھے تو بڑا افسوس ہوا کہ ان کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ پھر صحافی ہیں لاہور کے ہمارے، انہوں نے رابطہ کیا اور کیپٹن صفدر سے بات بھی کی، ان سے بات کی تو انہوں نے کہا جی کہ مریم پرفارم کریں گی، ان سے پہلے ان کے چچا، ان کے والد بھی وہ رہے ہیں۔ پھر ان سے کہا گیا کیا آپ مریم نواز صاحبہ کی مدد کریں گے ان کی ان ڈیوٹیز میں؟ آپ مرد اول بن گئے پنجاب کے، ظاہر ہے پنجاب کے وہ ان کی اہلیہ جو ہے وزیر اعلیٰ ہوں گی، تو انہوں نے کہا کہ میں 33 سال سے مدد ہی تو کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے ابھی بھی جاری رکھوں گا، اور انہوں نے ویل وشز کا اظہار کیا۔ بہرحال ان کا ذکر مریم نواز نے نہیں کیا تھا، اور امید کرتے ہیں کہ آئندہ کسی تقریر میں ان کا ذکر کیا جائے گا اور ان کو ان کا حق دیا جائے گا۔ تو یہ ایک بات تھی، باقی باتوں کے ساتھ ساتھ اچھا دوسری بڑی بات جو کل رات کو ایک افسوسناک واقعہ کراچی میں لاہور میں اچھرا مارکیٹ میں پیش آیا، آپ سب نے دیکھا کہ ٹیرر اس سے پاکستان پورے میں پھیل گیا کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، اسلام کے نام پہ لوگ جان لینے کے در پہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس خاتون نے کپڑے پہنے ہوئے تھے جس میں کوئی حلوہ لکھا ہوا تھا، اور عربی کے کچھ ایسے الفاظ تھے جس میں جمیل یا خوبصورت، کچھ اس طرح کی عام عربک ڈریس تھا، ڈیزائنر ڈریس تھا، میرا خیال ہے دبئی سے انہوں نے لیا تھا۔ بعد میں پھر انسٹاگرام پہ جو پیجز ہیں جن پہ یہ کپڑے بک رہے ہیں وہ بھی لوگوں نے شیئر کیے۔ وہ کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، وہ ایک کیفے میں کھانا کھانے آئی تھی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، تو وہاں پر جناب ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور انہوں نے کہا جی آپ نے آیات پہنی ہوئی ہیں، آپ نے گستاخی کی ہے، آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا۔ ان کی تو جان بچانا مشکل ہو گیا۔ ان کے شوہر نے جناب فون کر کے پولیس کو بلایا، اور پولیس کی پارٹی آئی تو اے ایس پی ہیں شہر بانو، ان کی قیادت میں انہوں نے آ کے بہت دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کو باہر نکالا وہاں سے، اور لوگوں کو بھی، مشتعل ہجوم کو بھی مطمئن کیا کہ جی ہم اس کا کر لیں گے، کچھ نہ کچھ آپ نہ کریں، آپ پلیز ہٹ جائیں، ہم پہ ٹرسٹ کریں، ہم ان واقعات کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ پھر انہیں نکالا، اس کے بعد وہ بڑی ہیرو بن گئی ہیں۔ آج مریم نواز کی تقریر میں بھی ان کا ذکر تھا شہر بانو کا، اور ان کو بڑا اپریشیٹ کیا جا رہا ہے کہ خاتون دیکھیں جب وردی میں ہوتی ہے اور وہ معاملہ فہمی سے مظاہرہ کرتی ہے، تشدد کا راستہ اختیار نہیں کرتی، اور کم از کم جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرتی ہے۔ تو انہوں نے جس طریقے سے دکھایا ان کی جرأت کو بہت سراہا جا رہا ہے۔ پنجاب پولیس کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو قائد اعظم گولڈ میڈل کے لیے ریکمینڈ کیا جائے گا، اور ان کو ظاہر ہے داد و تحسین تو ساری طرف سے دی جا رہی ہے۔ تو یہ شہر بانو جو ہے یہ پنجاب سے ہی تعلق ہے ان کا، اور ان کی فیملی میں بھی سی ایس ایس آفیسرز ہیں، بڑی پڑھی لکھی خاتون ہیں۔ اور ایک اور جو ان سے واقعہ منسلک ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا بڑی اچھی بات جو انہوں نے کی تھی اور کچھ عرصہ قبل میڈیا کی زینت بنی تھی، وہ یہ تھی کہ انہوں نے پنجاب پولیس میں ایک روایت تھی کہ جو کتے رکھے ہوتے ہیں ان کے، وہ کتے جو ہے مجرموں کو سونگھنے میں، سنیفرز جو ہوتے ہیں وہ کر کے چیک کرتے ہیں، کسی نے ہیروئن رکھی ہو، کوئی نشہ آور ادویات ہوں یا کوئی دھماکہ خیز مواد ہو تو اس کو چیک کرتے ہیں۔ وہ کتے پولیس کا ایک سروس کا حصہ ہوتے ہیں باقاعدہ، وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے سیکیورٹی کے لیے۔ تو وہ ان ڈاگس کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ ریٹائر ہو جاتے اور جب وہ بوڑھے ہو جاتے تو ان کو مار دیا جاتا تھا۔ تو یہ چیز ان کو پسند نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ یہ تو طریقہ نہیں ہے کہ جس نے ہمارے لیے سرو کیا ہم اس کو مار دیں۔ اس کے بعد جناب انہوں نے پھر ایک نئی تجویز بنائی کہ جو ریٹائر ہو جائیں اور بوڑھے ہو جائیں تو ان کے لیے آکشن کیا جائے، ان کو بولی لگائی جائے اور ان کو نئے کسی کے حوالے کر دیا جائے جو والنٹیئرز ہیں جو ریسکیو کرنا چاہیں۔
تو جناب انہوں نے پھر یہ سروس شروع کی اور ان کی وجہ سے کئی جو ہے وہ کتے ریٹائر ہوئے اور وہ اپنے مالکوں کے ساتھ جا رہے ہیں, کھیلے ہیں, ان کی ویڈیوز آئی تھیں اور جناب وہ ان کی زندگیاں بچ گئیں, اور یہ بھی ان کا ایک اچھا کارنامہ تھا. تو واقعی میں اگر خواتین کو لیڈرشپ پوزیشن دی جائے تو وہ پرفارم کر کے دکھا سکتی ہیں اور ایک اچھا رول ماڈل بن سکتی ہیں. تو شہر بانوں کو مبارک کہ انہوں نے کل یہ کیا. حالانکہ اس کے بعد جو واقعہ ہوا اس کی وجہ سے کچھ دھندلا سا گیا ان کا کریڈٹ کہ وہ ان سے معافی منگوائی گئی خاتون سے, اور شہر بانو وہاں موجود تھیں اور انہوں نے کچھ علماء بھی تھے اور انہوں نے کہا کہ جی اس خاتون نے کہا کہ میں آئندہ اس طرح کے کپڑے نہیں پہنوں گی, میں نے یہ توہین کے لیے نہیں پہنے تھے, مجھے پتہ بھی نہیں تھا, میں تو ڈیزائن کے لیے پہنے تھے اور ان کے ڈیزائن میں کوئی ایسی چیز بھی نہیں لکھی ہوئی تھی. تو خیر ہمیں برداشت کا مظاہرہ کرنا چاہیے, ہاتھ میں قانون نہیں لینا چاہیے. اور دیکھیں آپ یہ عربی میں اگر کوئی چیز لکھی ہوئی ہے, عربی میں ہر چیز لکھی ہوئی مذہبی چیز نہیں ہوتی, عربی ایک پوری زبان ہے. آپ اگر وہاں جائیں, میں ایک دفعہ گیا تو میں بڑا حیران ہوا کہ وہاں پہ واش روم میں لکھا ہوا تھا والدخان خبیث. کہ میں تو بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے, والد خان خبیث. تو میں نے ایک دوست کو کہا, اس نے کہا والدخان خبیث لکھا ہوا ہے مدینہ کی مسجد میں, اور اس کا مطلب تھا کہ یہ جو اسموکنگ ہے وہ خبیث چیز ہے, غلط چیز ہے. تو وہ عربی میں لکھا ہوا, اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے. تو وہاں تو ہر چیز عربی میں ہوتی ہے, اس سے غلط مطلب نہیں لینا چاہیے. اور ہمیں بھی تحقیق کرنی چاہیے. مومنوں کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو, کیونکہ بعد میں یہ نہ ہو کہ آپ کو پچھتانا پڑے. تو اسی کے ساتھ آج کے ویلاگ کا وقت ختم ہوا. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آئے تو لائک کر دیں, سبسکرائب کر دیں, نہ پسند آئے تو پاس کر دیں اور دعا دے دیں. تو آپ کی بہت مہربانی. دیکھتے رہیے آج کا سچ.